السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب باب سوئم سیرت طیبہ سے سبق نمبر 11 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی وہاں کس طرح سے گزاری اور کن کن مشکلات میں گزاری۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ حضرت عبد المطلب نے پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بیٹے حضرت ابو طالب کے ذمے ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں رہنے لگے۔ پہلا سفر شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے، جہاں وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اپنا کچھ سامان تجارت لے کر گئے تھے۔ ملک شام کے جنوب میں بصرہ نامی ایک مقام ہے۔ جب مکہ سے جانے والا قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں رہنے والے ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے اسی وقت حضرت ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا بھتیجا نبی بننے والا ہے۔ اس بچے میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ آگے یہودی کے ملک میں داخل نہ ہوں، کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ راہب کی باتیں سن کر حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور مکہ واپس آ گئے۔ حلف الفضول۔ یمن سے ایک تاجر اپنا سامان لے کر مکہ آیا، لیکن یہاں اس کا سامان چوری ہو گیا۔ اس نے مکہ میں رہنے والے کو برا بھلا کہا، مذاق اڑایا اور مکہ کے لوگوں پر ایک نظم بھی لکھی جو وہ سرے عام گاتا پھرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر نے بھی یہ نظم سنی اور انہیں بہت شرم آئی کہ ہم مکہ والے اتنے برے ہیں۔ انہوں نے شہر کے اہم لوگوں کو جمع کیا اور آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ معاہدے میں شریک ہر شخص مظلوموں کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کہلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں، بے گناہوں اور معصوم لوگوں کے حق کے لیے بہت کوششیں کیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لاتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا۔ آج بھی اگر ایسے معاہدے کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ تجارت کا آغاز۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کو پیشہ بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار تجارتی قافلوں کے ساتھ یمن، شام اور عراق کی طرف سفر کیے اور بہتر منافع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک چیز کی تجارت نہیں کی، بلکہ جس چیز کی ضرورت مکہ میں ہوتی وہ آپ خرید لاتے اور جو چیز دوسرے علاقوں میں فروخت ہو سکتی تھی وہ اپنے سامان تجارت میں لے جاتے تھے۔ دوران تجارت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری اور اچھے طریقے سے مالی معاملات طے کرنے کی عادات کو دیکھا، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لین دین کیا، ان سب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، صادق، سچ بولنے والا، اچھے اخلاق و کردار کا مالک اور اچھے طریقے سے معاملات طے کرنے والا پایا۔ یہی وجہ تھی کہ اعلان نبوت سے قبل ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
امین اور صادق کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور نیک مزاج کو دیکھتے ہوئے مکہ کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کی تجارت کے کاموں کو سنبھالنے میں ان کی مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت خوب پھیلی اور ساتھ کام کرنے والے سب لوگ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پسند فرماتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھروسہ کرتی۔ کچھ عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ وہ نہ صرف اچھی بیوی تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی دوست اور ساتھی بھی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد خیال رکھتی تھی اور اسلام پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون بھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے سے قدرے پریشان ہوئے تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ اعلان نبوت کے بعد تمام مشکل مرحلوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ معاملوں کی سمجھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں معاملات سمجھنے کی تربیت ملی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سمجھ اور شعور تھا کہ مسئلے کو فوراً سمجھ کر اس کا حل نکال لیتے تھے۔ مزاج میں لوگوں کی محبت، معصوموں اور مظلوموں کے لیے ہمدردی جیسی عادات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کا ایک مقبول رہنما بنا دیا تھا۔ حجر اسود کی تنصیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ ایک بار خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کا کام کیا جا رہا تھا۔ مکہ کے سارے قبیلوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن جب دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ وہی یہ سعادت حاصل کرے۔ اسی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ کئی دن اس جھگڑے میں گزر گئے تو قریش کے ایک بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اس تنازع کا فیصلہ اس شخص کے حوالے کر دو جو صبح کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک چادر بچھا کر حجر اسود اس کے بیچ میں رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑ کر اٹھائے اور حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائے جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود چادر پر سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر پھر شروع ہو گئی جو رک گئی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ حجر اسود۔ تو بچوں، حجر اسود کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر زمین سے 4 فٹ اوپر ایک سیاہ پتھر ہے جو دیوار میں نصب ہے۔ اس کے گرد چاندنی کا حلقہ بنایا گیا ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے۔ سیاہ ہونے کے سبب اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر ہمیشہ سے اس بات کی نشانی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف اس کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ عمرہ اور حج کے دوران لوگ اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی مشکل سے یہ موقع ملتا ہے کہ انسان اسے چوم سکے۔ سچائی کی تلاش۔
مکہ میں ہر طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام تھا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہا بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کے متعلق سوچتے تھے۔ اہل مکہ کی بت پرستی، پشت اخلاقی اور لڑائی جھگڑے انہیں پسند نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دور صحراؤں اور غاروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ رات کی تنہائی، اندھیرا اور خاموشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کے وقت کے بہترین ساتھی تھے، اور اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا اور پانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت کے لیے گئے۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام، جسے وحی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے کہا، پڑھیے۔ اس موقع پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو بچوں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس سبق کو دوبارہ اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔